بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں جناب. آپ لوگ جو لاہور سے دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, تو آپ لوگ بھی ضرور رجسٹر کروائیں. خواتین بھی رجسٹر کر سکتی ہیں, بچے بچیاں بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. ایک ہیلتھی ایکسکرشن ہے, ریکریشنل ایکٹیویٹی ہے, تو کیوں نہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا جائے. باقی شہروں سے بھی اگر لوگ جانا چاہیں تو آئی تھنک وہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی زبردست ہو رہی ہیں. جب ہم صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ ذرا ہم بات کریں خاص طور پر جو ہماری ورکنگ کلاس ہے, ورکنگ مین, ورکنگ ویمن, کیونکہ ان کو اپنی روزانہ کی مصروفیات میں بڑا کم ٹائم ملتا ہے اپنی دیکھ بھال کے لیے, اپنے لیے ایکسرسائز کا ٹائم نکالنے کے لیے, یا پھر ان کی جو غذائی ایک ضروریات ہیں وہ اسے مناسب طریقے سے نہیں پوری کر پاتے. تو عام طور پر جی کہتے ہیں نا دن میں آپ کے پاس پروٹین کھانا چاہیے, کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے, وائٹامنس, ان کا ایک بڑا بیلنس آپ کی ڈائٹ ہونی چاہیے. بٹ ہم لوگ کیا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, یا بس جو ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے جو اویلیبل ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں؟ بالکل کوئی خیال نہیں رکھتے. ہمارے یہاں پر لوگوں کو اویئرنیس ابھی تک نہیں آئی اس چیز کی کہ میکروز کیا ہے, مائکروز کیا ہے. ناشتہ نہیں کرتے لوگ, ناشتہ نہیں کرتے ابھی تک, تو ہم ناشتے کا رواج نہیں ہم یہاں پر ابھی تک قائم کر سکے. گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائیات عمیرہ معین صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. عام ورکنگ مرد اور خواتین کے لیے دن میں کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک بیلنس ڈائٹ کیا ہے, عام الفاظ میں بتائیے. وعلیکم السلام, میرا نام ڈاکٹر عبیرہ معین ہے. ٹھیک ہے, ورکنگ کلاس کو پہلے ہم ڈیفائن کریں گے. ورکنگ کلاس ہمارے پاس دو طرح کی ہے. ایک جو مینٹلی کام کرتے ہیں, چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور دوسری جو فزیکل ایکٹیویٹی جن کی زیادہ ہوتی ہے, مردوں اور خواتین میں دونوں. تو جو غذائی ضروریات ہیں, اب آپ کون سی ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں؟ لیٹس اسٹارٹ. ایک ہمارا جو وہ طبقہ ہے جو محنت کش طبقہ ہے, جی جو باہر آؤٹ ڈور کام کر رہا ہے, اور ظاہر ہے ان کی فزیکل ایگزرشن بہت ہے. ایک جو آفس میں ہے, تو ذرا دونوں کو تھوڑا تھوڑا ڈیفائن کر لیں. ایک انڈور انوائرمنٹ میں ہے بیٹھا ہوا, اور ایک جو ہے دھوپ میں, تپتی دھوپ میں کام کر رہا ہے. دیکھیں تو جو انڈور انوائرمنٹ میں نا ٹیکنیکلی ان کی جو غذائی ضروریات ہیں, ان کو جتنی کیلوریز چاہیے وہ کم ہوتی ہیں ان لوگوں سے جو محنت کش طبقہ ہے, جو فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے. لیکن مردوں کی اور اب بات کریں, اگر ورکنگ ویمن ہے اور ورکنگ مین ہے, تو مردوں کی غذائی ضروریات تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں خواتین سے. یعنی کہ ان کو جو ہے وہ 1600 سے 2000 کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں, اور خواتین جو ہے وہ 1600 سے 1800 کیلوریز ہوتی ہیں, جو نارملی ہماری طرح آفس ورک کر رہی ہے. اچھا, ابھی بیلنس ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس میں سب سے جو مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹ یور کیلوریز. اب یہ 1600-1800 کیلوریز ایک نارمل لے مین جو ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنی کیلوریز کھا رہا ہے ایک میل کے اندر؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو پہلی چیز نا کیلوریز کاؤنٹ کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. اب اپنا پورشن سائز جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ کی پلیٹ میں کیا ہے. آپ کی پلیٹ میں نا کچھ 3 کلرز ہونے چاہیے, 5 سے 3 کلرز ہونے چاہیے, جس میں گرین آ گیا, سبزیاں آ گئیں, آپ کے پاس دہی آ گیا, تو آپ کلرز کی بیس پہ کر لیں. اور جو پروٹین ہے تو آپ کو بہت آسانی ہے, آپ کو کوئی میجرنگ ٹولز نہیں چاہیے, آپ کے ہاتھ ہیں, تو آپ کو آپ کے پام سائز جتنا پروٹین کھانا ہوتا ہے, مٹھی جتنا جو ہے وہ گرین کھانا ہوتا ہے, 1 ٹیبل اسپون آپ کو فیٹ لینا ہوتا ہے. ڈیری بھی آپ کے لیے ضروری ہے, آپ کوئی چیز اومٹ نہیں کریں گے. آپ کو تمام چیزیں بیلنس میں لینی ہے. آپ کی پلیٹ میں ساری چیزیں ہونی چاہیے, اور ملٹی کلرز ہونے چاہیے بھی. اچھا, کچھ آرڈر بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ بڑا آج کل اس پہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے جی, پہلے اگر آپ کاربس کھا رہے ہیں, شوگر کھا رہے ہیں, جوس پی رہے ہیں جس میں شوگر بہت ہے, تو پہلے آپ پروٹین کھا لیں, تو وہ اس کو آپ کا جو ڈائجسشن ہے اس کو بڑا سلولی پھر اس کو ڈائجسٹ کرے گا. یہ کوئی آرڈر ہے, کسی آرڈر میں کھانا چاہیے؟ جی دیکھیں, آپ کو پہلے جو ہے نا کہ فائبر, سلولی ڈائجسٹنگ فائبر لینے, کاربوہائیڈریٹ کی فارم ہوتی ہے. یعنی کہ ہمیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ لینے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کا سورگم ہو گیا, باجرا ہو گیا, بیسن جس میں چنے کا بریڈ ہو گئی. بریڈ دیکھیں آپ کون سی والی بریڈ لے رہے ہیں, اس میں ایک سوال ہے. آپ وائٹ والی بریڈ لے رہے ہیں, آپ براؤن بریڈ لے رہے ہیں, آپ ملٹی گرین بریڈ لے رہے ہیں, تو ملٹی گرین از گڈ. کہ آپ گھر میں بھی جو 2-3 آٹے مکس کر لیں, جس میں آپ کے پاس گندم کا آٹا ہو گیا, مکئی کا آٹا ہو گیا, باجرے کا آٹا ہو گیا, ان سب کو مکس کریں, یو میک اے ڈو, اور آپ کے پاس ملٹی گرین روٹی تیار ہے. تو آپ وہ لیں گے تو اس میں سلو ڈائجسٹنگ کاربوہائیڈریٹ. ہم نے دیکھا کمرشلز میں پہلے وقتوں میں یہ پروموٹ کیا جاتا ہے, صبح سویرے جی آپ نے اورنج جوس پہلے پینا ہے. نہیں, یہ ذرا سا بتا دیں. ہاں نہیں, صبح سویرے جو ہے آپ کو کمپلیکس چیزیں کھانی ہے. پروٹین آپ کھائیے, جس سے بڑی مشہور کہاوت ہے کہ بادشاہ کی طرح ناشتہ کرنا چاہیے, وہی بات ہے.
صبح سویرے آپ سب سے ہیلدی چیز کھائیں, آپ پروٹین والی چیز کھا لیں, انڈے کھا لیں, آپ سلو ڈائجسٹنگ کاربوہائیڈریٹ کھا لیں, جیسے دلیا ہو گیا جس میں ہمارا بہت چیزیں مکس, آپ جو ہے ہول گرین آپ روٹی کھا لیں یا پراٹھا کھا لیں. تو صبح اگر آپ پراٹھا بھی کھا رہے ہیں, آپ فیٹ لے رہے ہیں, فیٹ از گڈ فار یور باڈی, لیکن ان چھوٹی اماؤنٹ میں. یہ تو اب وہ بات کریں گے جو لوگ ناشتہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا رواج ہے کہ ناشتہ ہم نے کرنا ہے اسکپ, ہم نے کرنی ہے لنچ میں کھانی ہے بریانی, اس کے بعد ہم نے چائے پیتے رہنا ہے مسلسل, رات میں ہم نے کھانی ہے نہاری یا پائے, اور کھا کے ہم نے فوراً سو جانا ہے. صحیح. یہ کتنا غلط لائف سٹائل ہے, یہ 100% غلط لائف سٹائل ہے. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی کہ آپ کو بادشاہ کی طرح ناشتہ کرنا ہے, آپ کو ایک بہت ہیلدی اور فل میل لینا ہے. آپ کھانا چاہ رہے ہیں, اگر تھوڑی سی اوور ایٹنگ بھی کر لیں گے تو ناشتہ از دا میل جس میں آپ کر لیں گے تو مسئلہ نہیں ہے, بیکاز آپ پورا دن کام کریں گے. اور جو بار بار لوگ چائے پیتے ہیں, تو چائے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اچھی بالکل نیوٹریشس میل کے فوراً بعد بھی اگر آپ نے چائے پی لی نا, تو چائے ہنڈر کرتی ہے نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن کو. تو جو آفس میں جو لوگ چائے پہ زندہ ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اگر اچھا کھانا آپ کھا رہے تو اس کے فوراً بعد آپ چائے نہ پئیں, کیونکہ چائے جو ہے وہ اچھے جو آپ کے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی ایبزارپشن کو روک دیتی ہے. چائے چھوڑ نہیں سکتے لوگ, اب آپ کچھ بیلنس طرح سے کر دیں. اب ہمیں بتا دیں کہ ہم لنچ باکس میں لے کر کے آئیں گھر سے, یا آفس میں اگر لنچ کر رہے ہیں تو ایسا کیا کھائیں جو ذرا سا ہماری چائے کی جو کپس ہیں ان کو بھی بیلنس کر دیں. چائے اگر آپ لے رہے ہیں تو چائے آپ نے ابھی نہ لنچ کیا, فوراً چائے آرڈر نہ کریں. یو جسٹ گیو اٹ اے بریک, تھوڑا سا بریک لیں, اس کے بعد آپ چائے پی سکتے ہیں, تاکہ آپ کے جو نیوٹرینٹس ہیں, جو آپ نے جو کچھ بھی کھایا وہ ایبزارب ہو جائے. اور کیا کھائیں جو ہیلدی ہو. کیا بنا سکتے ہیں, صبح ٹائم نہیں ہوتا, رات بھی ٹائم نہیں ہوتا, کہ کیا آفس لے کے جائیں, کیا کھائیں. وہ آپ اس کے لیے آپ کے پاس جو لیگیومز ہیں, بینز ہیں, چنے ہیں, بہت اچھی چیزیں ہیں. آپ نے یہ جو ہے وہ بہت اسمال پیکٹس میں آپ چنے ابال کے رکھ سکتے ہیں, یا اگر آپ چنے ابال کے بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ جو ہے وہ چنا چاٹ والا جو چنا چاٹ دے رہا ہوتا ہے, آپ اس سے بوائلڈ چنے لے سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ہیلدی اس میں جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس میں جو وہ کارن فلاور والا دہی ڈال رہے ہوتے ہیں وہ نہ لیں, تو آپ اس طرح کے آپشنز لے سکتے ہیں جس میں آپ کو لیگیومز, بینز, چنے, چک پی, تمام چیزیں مل جائیں. اچھا, ویسے ایک بات بتائیں کہ جنرلی اگر ہم بات کریں اور لارجر پکچر, مرد اور خواتین کی ڈائٹ میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا ہے؟ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی کیلوریز, خواتین کی جو ہارمونل چینجز الگ ہوتے ہیں, ان کی باڈی کی فزیولوجی الگ ہے تھوڑی سی, ان کا ورک لوڈ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. اور تو اگر ورک لوڈ کم ہوتا ہے, اگر گھروں میں جو کام کر رہی ہیں برا مان جائیں گے, ان کا ورک لوڈ بہت ہوتا ہے. نہیں, ان کا جسمانی وہ بچوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں. یس, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین کام نہیں کرتی, لیکن اس طرح سے ان کا بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. ان کی باڈی کی فزیولوجی چینج ہے نا, ان کا بچوں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے, تمام چیزیں. اگر آپ میں بھی جا کے سالن دیکھنا ہے, کچن میں بھی آپ کی ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو جو ہاؤس ہولڈ والی خواتین ہیں بیسکلی ان کو چاہیے کہ وہ ایک ساتھ فل میل نہ لیں, کہ یا بچوں کا بچا ہوا کھانا نہیں کھائے. سب سے جو بڑی وہ ہوتی ہے نا ان کے لیے ویٹ گین کا, اور ان کی جو انہیلدی ایٹنگ ہو جاتی ہے کہ جو بچوں نے بچا دیا وہ کھا لیں گے. جسٹ گیو یور سیلف سم ٹائم, اور آپ وہی اسپیسیفک کھانا کھائیں جو آپ کو کھانا ہے, جو آپ نے سب کے لیے بنایا ہے. تو آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں, اگر آپ الگ سے اپنے لیے کوک نہیں کر سکتے, لیٹ سپوز آپ نے سب کے لیے سالن بنایا, آپ کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, تو آپ اس کے ساتھ ضرور سیلڈ لے لیں, کوکمبر لے لیں. جسٹ گو ٹو نا, آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو سلائسز کرنے کی, آپ پورا لے کے بھی بائٹ کر کے کھا سکتے ہیں. فینسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لولی, تھینک یو ویری مچ عبیرہ صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر عبیرہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور بھائی ویسے میں ایک بات بتا دوں, میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ نہاری جو ہے نا, اس کا نام نہار تھا شروع میں, اور یہ نہاری پڑے کہ اسے صبح سویرے کھایا جاتا تھا, اور یہ باقاعدہ ایک یہ میڈیسن تھی ان ورکرز کے لیے جو پہلے مغل بادشاہوں کی بڑی بڑی عمارتیں اور مقبرے تعمیر کیا کرتے تھے, تو ان کو طاقت پہنچانے کے لیے ہوتی تھی, تو ناشتے کے طور پہ اسے یوز کیا جاتا تھا. کیا بات ہے, ہم تو مطلب پائے بھی رات کے 12 بجے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو. ایک دفعہ میں ایک نائٹ شفٹ میں آفس آیا, آفس میں ہی پائے چل رہے تھے رات کے 2 بجے. کیا کمال بات ہے. لیکن یہ کہ ساتھ میں آپ ایکسرسائز کر رہے تھے, کیلوریز برن کریں, یہ نہیں کہ آپ بس کھا رہے ہیں اور بیٹھے ہیں, تو اس سے جو ہے نا گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے.